نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم فاما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ آج ہم انشاءاللہ ماہ ذی القعدہ کے حوالے سے سیکھیں گے ماہ ذی القعدہ کے فضائل، مسائل اور رسومات و منکرات وغیرہ۔ تو ماہ ذی القعدہ اسلامی سال کا شوال کے بعد آنے والا 11واں قمری مہینہ ہے۔ ذی القعدہ کے نام کے لغوی معنی یہ ہیں کہ اس مہینے کو عربی میں ذو القعدہ یا ذی القعدہ کہا جاتا ہے۔ ذو القعدہ یہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے، ایک تو ہے ذو اور دوسرا ہے القعدہ۔ ذو کے معنی ہیں والے اور قعدہ کے معنی ہیں بیٹھنے۔ ذی القعدہ کو ذی القعدہ کہنے کی وجہ کیا ہے؟ زمانہ جاہلیت میں اہل عرب اس مہینے میں جنگ و جدال کو حرام سمجھتے تھے اور اسلحہ رکھ دیتے تھے۔ کوئی کسی کو قتل نہیں کرتا تھا، حتیٰ کہ باپ بیٹے کے قاتل کو بھی اس مہینے میں کچھ نہیں کہا جاتا تھا۔ چونکہ وہ لوگ اس مہینے میں قتل و قتال سے الگ تھلگ ہو کر بیٹھ جایا کرتے تھے، اس لیے اس مہینے کا نام ذو القعدہ یعنی بیٹھنے والا مہینہ رکھا گیا ہے۔ اس مہینے کی فضیلت کیا ہے؟ ذی القعدہ 4 عظمت والے مہینوں میں سے ہے۔ ذی القعدہ کا مہینہ ان 4 مہینوں میں سے ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اشہر حرم یعنی حرمت والے مہینے قرار دیا ہے۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 مہینے ہیں جو اللہ کی کتاب یعنی لوح محفوظ کے مطابق اس دن سے نافذ چلی آتی ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تھا۔ ان 12 مہینوں میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں، اور اس کی مزید جو تفصیل ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں اس طرح آئی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک زمانہ پھر اپنی پہلی اسی حیت پر آ گیا ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا۔ سال 12 مہینے کا ہوتا ہے، ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں، 3 تو لگاتار یعنی ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور چوتھا رجب ہے جو جمادی الاخر اور شعبان کے درمیان میں پڑتا ہے۔ ان مہینوں کو اشہر الحرم کہنے کی کیا وجہ ہے؟ ان مہینوں کو حرمت والا مہینہ 2 معنی کے اعتبار سے کہا گیا ہے۔ ایک اس لیے کہ ان میں قتل و قتال حرام ہے، دوسرے اس لیے کہ یہ مہینے متبرک اور واجب الاحترام ہیں۔ ان میں عبادات کا ثواب زیادہ ملتا ہے، البتہ ان میں سے پہلا حکم تو شریعت اسلام میں منسوخ ہو گیا، جبکہ دوسرا حکم ادب و احترام اور عبادت گزاری کا اہتمام شریعت میں اب بھی باقی ہے۔ ماہ ذی القعدہ حج کی تیاری کا دوسرا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، حج کے مہینے طے شدہ اور معلوم ہیں۔ علماء کا اس پر اجماع ہے کہ اشہر حج 3 ہیں، جن میں سے پہلا شوال اور دوسرا ذی القعدہ اور تیسرا ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم وغیرہ سے یہی روایت کیا گیا ہے، اور یہی اکثر تابعین رحم اللہ کا قول بھی ہے۔ یہ بات ماہ ذی القعدہ کی عظمت اور فضیلت کو اور بڑھا دینے والی ہے کہ یہ حج کا درمیانی مہینہ ہے، اور آج بھی اکثر لوگ اسی مہینے سے حج کی تیاریاں کرتے ہیں اور حج کے لیے رخت سفر باندھتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ اس کی فضیلت یہ ہے کہ ماہ ذی القعدہ میں موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر اعتکاف فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جن 30 دن اور 10 دنوں کا وعدہ فرمایا تھا وہ 30 دن یہی ماہ ذی القعدہ اور 10 دن ماہ ذی الحجہ کے ہیں۔ اور چوتھے نمبر پہ اس کی فضیلت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے عمرے ماہ ذی القعدہ میں ادا کیے ہیں۔ جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے عمرے ذی القعدہ میں ادا کیے سوائے آخری عمرے کے، وہ حج کے مہینہ میں کیا۔ البتہ اس کا احرام ذی القعدہ میں باندھا تھا، جیسا کہ سنن ابی داؤد کی روایت میں ہے۔
امام نووی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ راجح قول کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 عمرے ادا فرمائے، ان میں سے 3 تو ذی القعدہ میں، جبکہ ایک عمرہ بروز اتوار 4 ذی الحجہ 10 ہجری کو حجۃ الوداع کے ساتھ ادا فرمایا۔ مدینہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روانگی ماہ ذی القعدہ میں ہوئی تھی، اور احرام بھی آپ نے اسی مہینے میں باندھا تھا اور اس کے اعمال ذی الحجہ میں سر انجام دیے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینہ کو عمرہ کے لیے کیوں خاص کیا؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ ذی القعدہ میں یہ عمرے اس لیے ادا فرمائے تاکہ لوگ اس مہینے کی فضیلت اور عظمت سے واقف ہو جائیں اور اہل جاہلیت کی مخالفت بھی ہو جائے، کیونکہ وہ اس مہینے میں عمرہ کرنا بڑا گناہ سمجھتے تھے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پے در پے اس مہینے میں عمرے ادا فرمائے تاکہ لوگ اس کے جواز کو اچھی طرح سمجھ لیں اور ان کے ذہنوں سے زمانہ جاہلیت کے اثرات پوری طرح ختم ہو جائیں۔ 5ویں نمبر پہ اس کی فضیلت یہ ہے کہ ماہ ذی القعدہ میں روزے رکھنا، ذی القعدہ اور بقیہ اشہر حرم میں نفلی روزے رکھنا باعث فضیلت ہے۔ حبیبہ باہلیہ اپنے والد یا چچا سے روایت کرتی ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، پھر چلے گئے اور 1 سال بعد دوبارہ آئے۔ اس مدت میں ان کی حالت و حیت بدل گئی تھی۔ کہنے لگے، اللہ کے رسول، کیا آپ مجھے پہچانتے نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کون ہو؟ جواب دیا، میں باہلی ہوں، جو کہ پہلے سال بھی حاضر ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہاری تو اچھی خاصی حالت تھی۔ جواب دیا، جب سے آپ کے پاس سے گیا ہوں رات کے علاوہ کھایا ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے آپ کو تم نے عذاب میں کیوں مبتلا کیا؟ پھر فرمایا، صبر کے مہینہ یعنی رمضان کے روزے رکھو اور ہر مہینہ میں 1 روزہ رکھو۔ انہوں نے کہا، اور زیادہ کیجیے، کیونکہ میرے اندر طاقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 دن روزہ رکھو۔ انہوں نے کہا کہ اس سے زیادہ کی میرے اندر طاقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 دن کے روزے رکھ لو۔ انہوں نے کہا، اور زیادہ کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حرمت والے مہینوں میں روزہ رکھو اور باقی چھوڑ دو۔ حرمت والے مہینوں میں روزہ رکھو اور باقی چھوڑ دو۔ حرمت والے مہینوں میں روزہ رکھو اور باقی چھوڑ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 3 انگلیوں سے اشارہ کیا، پہلے بند کیا پھر چھوڑ دیا۔ اس کا فائدہ کیا ہے کہ محدثین کرام نے لکھا ہے کہ 3 انگلیوں سے اشارہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اشہر حرم کے جتنے روزے چاہو رکھو، لیکن 3 دن مسلسل رکھنے کے بعد 1 دن یا 2 دن چھوڑ دیا کرو۔ بعض محدثین نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اشہر حرم میں 3 دن روزے رکھو اور 3 دن چھوڑ دو، پھر 3 دن روزے رکھ کر 3 دن چھوڑ دو، پھر 3 دن روزے رکھ کر 3 دن چھوڑ دو، اور یہ مطلب زیادہ بہتر ہے۔ اس حدیث کے پیش نظر فقہائے کرام نے ان 4 مہینوں میں نفلی روزے رکھنے کو مستحب قرار دیا ہے۔ ماہ ذی القعدہ میں عبادت کی فضیلت اور برے اعمال کی گناہ کی شدت کے حوالے سے یہ ہے کہ ذی القعدہ اور باقی حرمت والے مہینوں میں نیک اعمال کرنا دوسرے مہینوں کی بنسبت زیادہ افضل ہے، اور ان مہینوں میں ظلم یعنی گناہ کرنا دوسرے مہینوں کی بنسبت زیادہ سخت گناہ ہے۔ امام ابو بکر حساس نے لکھا ہے، ان بابرکت مہینوں میں جو شخص عبادت کرتا ہے اس کو دوسرے مہینوں میں بھی عبادت کی توفیق ہو جاتی ہے، اور جو شخص ان مہینوں میں گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے گا تو اس کے لیے سال کے باقی مہینے بھی گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ علامہ ابو طالب مکی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ذی القعدہ کے مہینہ کی افضلیت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس میں 2 وصف ایک ساتھ جمع ہیں، اور وہ اشہر حرم میں سے ہونا اور اشہر حج میں سے ہونا ہے۔ اس لیے ان مہینوں میں عبادت کرنے اور گناہوں سے بچنے کے انوار اور برکات سے فائدہ اٹھانے کی صحیح اور کوشش کرنی چاہیے۔ اور ماہ ذی القعدہ کی بدعات کیا ہیں؟ ماہ ذی القعدہ کو منحوس سمجھنا سخت غلطی ہے۔ واضح رہے کہ دین اسلام میں بعض خصوصیات کی بنا پر بعض اوقات کے فضائل اور برکات کو تو بیان کیا گیا ہے، لیکن کسی زمانے اور وقت کی نحوست کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے،
زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، حالانکہ میں ہی زمانے کا پیدا کرنے والا ہوں، میرے ہی ہاتھ میں تمام کام ہیں، میں جس طرح چاہتا ہوں رات اور دن کو پھیرتا رہتا ہوں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نحوست اور سعادت کا سبب زمانہ وغیرہ نہیں ہے، نہ کوئی دن منحوس ہے، نہ کوئی مہینہ، نہ کسی مکان میں نحوست ہے، نہ کسی انسان میں، بلکہ اصل نحوست معصیت اور گناہ کے اعمال میں ہے۔ لہٰذا ماہ ذی قعدہ کو منحوس سمجھنا، جیسا کہ عام لوگ سمجھتے ہیں، یہ بڑی سخت بات اور باطل عقیدہ ہے۔ ماہ ذی قعدہ کو خالی کا مہینہ کہنا، یعنی بعض جہلاء ذی قعدہ کے مہینے کو خالی مہینہ کہتے ہیں، اور اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ یہ مہینہ اپنے سے پہلے اور بعد کے مہینہ کے برعکس عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے خالی ہوتا ہے، اور خالی کا مطلب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے میں کسی نیک عمل اور اطاعت کی بالکل ضرورت نہیں۔ یہ خیال بالکل غلط اور فاسد اور سراسر جہالت پر مبنی ہے۔ حضرت مفتی عبدالرحیم لاجپوری رحمہ اللہ فتاوی رحیمیہ میں لکھتے ہیں، اس ماہ مبارک کو نامبارک اور برکت سے خالی سمجھ کر خالی کہا جاتا ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ ذی قعدہ کہنا چاہیے، خالی نہیں کہنا چاہیے، جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے نماز عشاء کو عشاء کے بجائے عتمہ کہنے کی ممانعت آئی ہے۔ ایسے ہی اس غلط نام کے استعمال کرنے میں بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اس عظیم الشان مہینے کی برکتوں سے خوب مالا مال فرمائے، اور اس ماہ مبارک میں بدعات اور خرافات سے بچائے، اور اس حرمت اور عظمت والے مہینے کی قدر کرنے اور اس میں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔